اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہ کا شکر ہے کہ اپنا وطن اپنا ہی ہوتا ہے، کوئی کچھ بھی کہے. یقین جانی میرے تو یہ جو پچھلے 2 ٹرپ ہوئے ہیں امریکہ کے، پتہ نہیں کوئی لاکھوں روپے بھی دینا تو میں کہوں کہ بھائی مجھے نہیں جانا. اور کاش یہ سب ان لوگوں کی محبت ہے، ان بھائیوں بہنوں کی. رات کے 2 بجے ہیں، 3 بجے ہوں گے، اور ارے بلکہ 2:45 ہو رہے، اور یہ سب یہاں پہ ہیں اور کب سے آئے ہوئے کھڑے ہیں. عافیہ ہوتی تو یہ سب چیزیں اچھی لگتی. میں اس دفعہ گئی تو میں واشنگٹن گئی، وہاں پہ کچھ لوگوں سے بھی ملی اور عافیہ کے لیے کچھ کوششیں بھی کی. پھر اس کے بعد جب انہوں نے ٹائم دیا مجھے ویکینڈ پہ ملنے کا، تو پہلے دن ملاقات کے کمرے میں لے گئے، لیکن ملاقات کا جو ہے فون، جس شیشے کی دیوار بیچ میں، اور ایک فون ہے جس سے بات کر سکتے ہیں، ساؤنڈ پروف ہو. بس ہم 3 گھنٹے، وکیل بھی تھا، چیخ رہے تھے. اور دونوں دن وکیل صاحب کے بھی جو ملاقات کے تھے وہ بھی اسی طرح سے گزرے. نہ انہوں نے کوئی پیپر سائن کرنے دیے، نہ کسی اور قسم کی وہ کرنے دی. پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا چابی کھو گئی تھی، اس دفعہ فون کام نہیں کر رہا تھا. اور پھر وہ ایکسکیوز کیا کرتے ہیں کہ ہمیں پیچکس نہیں مل رہا جو اس کے پیچ کھول سکتا ہے فون کے. تو بہرحال پھر اگلے دن، پھر سنڈے کے دن انہوں نے کہا کہ ہم بہت مہربانی کریں گے کہ ہم دوسرے فون لگاتے ہیں، وہ 90s کے جو پہیے گھمانے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کے فون لگا کے، اور انہوں نے بات کرائی. ظاہر بیچ میں وہ سن رہے تھے. آپ کو تکلیف بھی تو ہوئی تھی، لیکن چیز یہ کہ وہ جب اچھا اس دفعہ انہوں نے سارا صاف اپنی طرف سے کہا کہ ہم نے صاف کیا ہے سارا کیمیکل سے. تو بس فون اٹھایا ہے میں نے، اور میرا تو ایک دم سے سانس رکنے لگ گیا، اور میں کھاس کھاس کے اور ایک دم چکر آنے لگے. مجھے فون بند کرنا پڑا. جب بند کر دیا تو انہوں نے کہا اب دوبارہ نہیں ڈائل ہو سکتا. پھر خیر وہ کر کے وہ ڈائل ہوا، پھر لگایا انہوں نے، لیکن کانسٹنٹ وہ. اس کے بعد جب ملاقات ختم ہوئی، عافیہ سے بات کیا، وکیل صاحب نے اپنا بتا دیا کہ اس نے اپنی رودات بتائی. میں تو خالی اس کو دیکھ کے، وہ اس دفعہ جو ہے پچھلی دفعہ سے اور زیادہ اچھا کمزور ویسے ہی تھی، اس سے زیادہ کمزور ہونے کی تو کوئی گنجائش نہیں، لیکن ذہنی طور پہ اس کو، جو اس نے مجھے بتایا کہ M3 ہوتا ہے وہ، جس میں کہ وہ سائیکولوجیکل وہ کرتے ہیں، یعنی برین ڈرین. کہہ رہی ہے کہ اس میں باندھ کے اور سر پہ نا شاک لگائیں اتنے زیادہ کہ کہہ رہی ہے کہ میں جب تک، اور ہاتھ میں اس کے بائبل دی ہوئی تھی کہ اس میں سے بس پڑھ کے سنا سکتی ہو. تو وہ کہہ رہی کہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی، پہلے آپ یہ سنیں، اور کھول کے پڑھنا شروع ہو گئی. تو پھر اس کے بعد بڑی اس سے میں نے وہ کیا، تو پھر وہ ایک دم سے رونے لگ گئی. پھر اس نے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون یہ 4-5 دفعہ پڑھی. بولی بس میں یہ پڑھتی ہوں تو اس کے بعد تھوڑا میں ہوش میں آتی ہوں، اور میں اگر ذرا بھی قرآن شریف اور وہ زیادہ پڑھتی ہوں تو یہ فوراً مجھے اس میں لے جا کے اور شاکس دے رہے ہیں. یہ حال دیکھ کے نا، اور پھر اس کو روتا ہوا چھوڑ کے، اچھا وہ اس کو تو لے گئے بات کرتے ہوئے، جب صحیح بات شروع ہوئی تو وہ لے گئے، اور جب وہ لے گئے تو اس کے بعد مجھے انہوں نے چھوڑ دیا وہیں بند. میں پیٹ رہی ہوں دروازہ، باہر دیکھ رہی ہوں آدم نہ آدم ذات، اور میں بیٹھی ہوں. میں نے سارے اس کے ٹائل گن لیے، ایک دھبا نہ وہ کر لیا. اچھا فون انہوں نے ظاہر نہیں لے جانے دیتے، ایک ٹیشو پیپر تک نہیں. میری جو حالت ہو رہی تھی، اور اس میں مطلب پہلے ہی میرا جو ہے وہ سانس بند ہو رہا تھا، اور میں ان سے کہہ رہی ہوں کیا کیمیکل ہے، کوئی ٹیشو ہی دے دو جس سے میں پہنچوں. پھر میں نے اپنے دوپٹے سے نا تھوڑا پہنچا، اور پھر دوپٹے کو سائڈ پہ کیا تو تھوڑا سا بہتر ہوا. لیکن نہ کوئی شیشہ ہے، نہ کوئی وینٹیلیشن ہے، نہ کچھ. بہرحال پھر وہ نہ گھڑی بھی اتروا لی تھی، سب کو کچھ بھی نہیں. تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ ٹائم کیا ہے. عافیہ کی ملاقات 1 بجے ختم ہونی تھی. میں جب نکلی ہوں
اور جب میں نے اپنی وہ باہر ایک لاکر میں، اچھا لاکر میں رکھواتے ہیں اور پھر چابی اپنے ہی پاس رکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں لاکر میں رکھواتے ہیں سے باہر رکھ دیں، لیکن خیر تو وہ جب اس وقت دیکھا تو 238 تھے. تو بس یہ سین ہوا. اس کے بعد میں بس آ گئی، لیکن اس کو اس حال میں چھوڑ کرنا یہ دیکھ کے یہ نیا تھا، پچھلی بار یہ نہیں تھا. یہ اس دفعہ اس نے مجھے بتایا اور یہ چیز جو تھی نا یہ بہت، مطلب مجھے خود نظر آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن ہم لوگوں کی ملاقات کے بعد اس کا ذہن اور دماغ نا وہ واپس وہ آ رہی تھی اور نارملائز ہو رہی تھی، تو شاید اس لیے انہوں نے اس کو اتنا وہ کیا ہے. مجھے نہیں پتا، لیکن ہماری حکومت آخر کیوں نہیں، یعنی یہ کون سے، آپ بتائیں کہ کس جرم کی سزا ہے کہ آپ انسان کو ریپ کر سکتے ہیں، آپ انسان کو شاکس لگا سکتے ہیں، آپ اس کے دماغ کو بدلیں، آپ اس کے مذہب کو بدلیں. جس طرح اس کی بیٹی کو اغوا کر کے کرسچن مشنریز کے پاس اب تو تحقیق کری ہے نا ساری، جب افغانستان میں جا کے ہمارے وکیل نے تو فیملی بھی مل گئی جس نے اس کی بیٹی کو وہ کیا تھا کہ کرسچن اٹھائیں گے اور کرسچن گھر میں رکھا تھا اور سارا، تو وہ سب کچھ اب تو ساری چیزیں عیاں ہو رہی ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم سب کہاں ہیں؟ کہاں ہے ثنا خان تختی سے مشرق؟ کہاں ہے مسلمان کی غیرت؟ کہاں ہے کہ آپ کی بہن، ایک بیٹی، ہمارے پاکستانی حکمرانوں کی غیرت کہاں ہے؟ پچھلے اگلے سب ایک برابر ہیں اس جرم میں، اور ایک ایک لمحے کا جواب ان سے آخرت میں لوں گی اور اس کی گواہی میں دوں گی، اور انشاءاللہ آپ انشاءاللہ تب تو ہماری عید ہوگی.